کچھ اللہ کے بندے ایسے آتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں دلوں تک پہنچ جاتے ہیں، جب ان کی روح نکل جاتی ہے تو کروڑوں دنوں میں وہ زندہ رہتے ہیں، وہاں سے وہ کبھی نہیں جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے ہیں۔ دارالعلوم فیض صدیقیہ یہ ایسا ادارہ ہے کہ دیکھنے میں ایک ادارہ ہے اور ویسے اس نے 20 ادارے اور قائم کر دیے پھیلا ہو رہا ہے۔ تو وہ آدمی دنیا سے نہیں جائے گا جو لاکھوں کروڑوں دلوں میں جلوہ گر ہو جائے گا۔ اس لیے اس دور پرفتن میں آپ عوام الناس بھی اگر چاہتے ہیں کہ مر کے بھی نہ مرے تو آپ کے ہمارے لیے بھی راستہ ہے۔ ملک الموت ہماری روح قبض کر لیں، اس سے پہلے اتنا پھیلاؤ کر دو کہ کئی دلوں تک پہنچ جاؤ، انشاءاللہ ان دنوں میں تم زندہ رہو گے، موت بھی تمہیں وہاں نہیں مار سکے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے موت ان کی راہ میں آئی آ کے مر گئی، موت ان کی راہ میں آئی آ کے مر گئی، عشق مصطفیٰ میں جو زندگی گزر گئی۔ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ آج اس اسٹیج پر سجاد جان اور سادات کرام تشریف فرما ہے۔ میں سب کا ذکر تو نہیں کر سکتا، میری اوقات بھی کیا ہے کہ میں ذکر کروں، مگر اتنا کہوں گا کہ صاحب سجادہ کے آنے کو صرف یہ مت سمجھو کہ صرف پیر صاحب آئے ہیں، بلکہ ان کے پیر، ان کے پیر، ان کے پیر، پیروں کے پیر، اس سلسلے کے تمام بزرگ آ گئے کو سمجھا تو پھر رنگت ہی اور ہوگی، عقیدت کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں جو خلا پیدا ہوئی۔ دیکھیے جس بزرگ کی جتنی تعظیم و توقیر ہم کریں گے نا، اسے دیکھ کر غیر بھی یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ توقیر و عزت کے لائق ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ اس عظیم نعمت سے ہم غافل ہو گئے۔ تو میں آپ کو یہ فارمولہ دے رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج فتنہ پروری کی طبیعت نکل جائے تو انسان ایک بے قیمتی انسان بن جائے۔ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے جس سے کسی فتنے کو ہوا ملے، کسی کے دل میں کجی پیدا ہو، کسی کے لیے بدگمانی پیدا ہو، کیونکہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ عظیم ہے، لیکن لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اس دور میں۔ یہی وجہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تقریریں ہو رہی ہیں، دھواں دھار ہو رہی ہیں، رات دن سن رہے لوگ، اور اب تو یوٹیوب کا زمانہ، یہ لوگ تقریر کو بھی نہیں مننے دیں گے۔ ارے انسان تو انسان ہے، زبان سے نکلے گا الفاظ کو یہ لوگ نہیں مرنے دیتے، یوٹیوب پہ قائم رکھتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے لیے انسان نہیں آیا، انسان ہمیشہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس دور پرفتن میں اس فیض صدیقیہ کو اکیلا مدرسہ نہ سمجھیں۔ ہمارے حضرت جہاں تشریف لے گئے ہیں وہ انقلاب برپا کیا۔ برنوا جاگیر کا مدرسہ دیکھو تو ٹوپی گر جائے گی آپ کی۔ فلوتی میں جو انسٹیٹیوٹ قائم ہو رہا ہے اتنا بڑا، جسے دیکھ کر پورا راجستھان حیرت زدہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آج چونکہ نوری شریف کے صاحب سجادہ یا رونق افروز ہیں، تشریف لائے ہیں، وہی شریف صرف تشریف نہیں لائے ہیں، جب وہ تشریف لائے ہیں تو حضور سیدی مرشدی مولائی شاہ محمود جیلانی تشریف لائے، کیونکہ وہ ان کے سجادہ نشین ہیں۔ اس لیے سجادہ نشین کا آ جانا ہماری خوش قسمتی ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ بابا صاحب آ گئے ہیں، لیکن تیری نظر ہے کہ صرف بابا صاحب کو دیکھ رہی ہے، میری نظر دیکھ رہی ہے کہ بابا صاحب آ گئے ہیں تو پیر محمود شاہ جیلانی آ گئے، پیر محمود شاہ جیلانی آ گئے تو سید علی اکبر آ گئے۔ جس علی اکبر کے لیے آج بچہ بچہ گواہ ہے۔ ایک غیر مسلم نے مجھے وہاں کہا، میں ایک دم نیا تھا نوری شریف آئے، جب دن بھر ہم نے پانڈلا وغیرہ گھمایا، شام کو میں نے کہا بھائی اپنا بل لے لو، کہا آپ کہاں آئے ہو؟ میں کہا نوری شریف میں۔ کہا بابا صاحب کے حضرت کیا آئے ہو؟ میں نے کہا کوئی بل نہیں چاہیے۔ اگر بابا صاحب نہیں ہوتے، حضرت نہیں ہوتے، سید علی اکبر نہیں ہوتے تو آج ہمارا وجود تک نہیں ہوتا، سمندر میں بہا کے لے جاتا۔ سمندر بہا کے اس نے کہا
سمندر کئی بار بہا کے لے گیا، لیکن جب یہاں سونامی آیا جو کناروں سے بستیوں کو گزار گیا، لیکن لوڑی شریف سے کے اندر اس لکیر سے آگے، اس نشان سے آگے سمندر نہیں بڑھا جہاں ہمارے حضرت نے لکیر کھینچی تھی۔ سبحان تو میں اللہ۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت بابا صاحب کا یہاں آنا صرف بابا صاحب کا آنا نہیں، میں صرف ایک بات ہی سمجھا کے بیٹھ جاؤں گا، ایک بات وہ بہت ہے، بات کو خوب بڑھاؤ تو متنگڑ بن جاتا ہے، سوئی کو خوب پیٹو تو بھالا بن جاتا ہے، تو سوئی کا بھالا بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بات کا متنگڑ بھی ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ میں صرف اس جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا، بابا صاحب کا آنا، علی اکبر شاہ جیلانی کا آنا، حضرت سید محمود شاہ جیلانی کا تشریف لانا، سبحان اللہ۔ جو لوگ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم دیدار کرتے، دیدار کر لو، ان کا دیدار ان کا دیدار ہے، سبحان اللہ۔ یہ طریقت کا سبق ہے جو انشاءاللہ طریقت کے شہنشاہ تشریف فرما وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس ادارے کے جو کام کرنے روح رواں ہیں حضرت پیر سید بابو غلام حسین صاحب جیلانی کو اللہ تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ اس امت پر سایہ فکر رہے۔ ہم لوگ صرف حضرت کی دعائیں لینے حاضر ہوتے ہیں۔ لوڑی شریف اور سوجا شریف ایک ہی نہر، دو نہریں ایک سمندر کی ہیں، چاہے اس کا پانی پیو اس کا پانی پیو، لوڑی شریف سوجا شریف سے جدا نہیں، سوجا شریف لوڑی شریف سے جدا نہیں۔ جس دن یہ بسا لوگے نا، اتنا ہی سبق اتنا بڑا میسج دے گا کہ پورے راجستھان کو ہلا کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میں چاہتا ہوں آج یہی آپ یہاں سے ذہن لے کے جائیں کہ سوجا شریف لوڑی شریف سے الگ نہیں، لوڑی شریف سوجا شریف سے الگ نہیں۔ وہاں کے صاحب سجادہ اپنی شان رکھتے ہیں، یہاں کے صاحب سجادہ بھی اپنی شان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سادات کرام کا سایہ میرے پیر ہمارے خانوادہ اشرفیہ کے سید بابر صاحب نے جو تقریر فرمائی اس کے بعد بولنا میں بے حد نہیں سمجھتا تھا، لیکن ہمارے اناؤنسر صاحب نے اعلان کر دیا چونکہ ہم لوگ اشرفی ہیں اور ہم لوگوں کا یہ ڈسپلن ہے کہ ہم اپنے مخدوم زادوں کے بعد زبان کھولنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ خانوادہ اشرفیہ میں حضور سیدی سرکار کلا کا مجھ پر اتنا کرم رہا، پہلی بار باس نے تشریف لائے، مجھے اتنا نوازا کہ نوازش بھی اس پر راز کرتی ہے۔ تو الحمدللہ خانوادہ اشرفیہ کی شان ہے۔ آپ دوسری جگہ کہیں دیکھیں گے پیروں کے نام سے سلسلے ہوتے، لیکن ہمارے یہاں کسی کا مرید ہو وہ صرف اشرفی ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی کہیں سے مرید ہو، حضرت سید پیر شہید محبوب صاحب کہ جیلانی کے مرید ہیں، محبوب صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آج میں بابا صاحب کی تشریف آوری پر اپنے دل کی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے مخدوم کو اسی طرح ہمیں نوازنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے، ہمیں عطا فرمائے اور ہم کے زیر عاطفت سنیت کے فروغ اور سنت کی خدمت کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے مبلغ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بکر صاحب اشرفی، نگراں سنی تبلیغی جماعت واسنی ناگور، جو بہترین انداز میں ناصحانہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے اور ہم سامعین کو محسوس کر